نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا سیشن نماز کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں ان کے بارے میں ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ ان تمام مسائل کو سماعت فرمائیں اور خود بھی ان کا دھیان کریں، آگے دوسرے دوستوں کے ساتھ، دوسرے احباب کے ساتھ آپ ان تمام مسائل کو شیئر کیجئے۔ آج کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپریٹ کروا رہا ہے، یعنی اس کی سرجری ہو رہی ہے اور وہ بے ہوش ہے، اب اس دورانیے میں اس کی جتنی بھی نمازیں فوت ہوئی ہیں ان کی قضا اس کے اوپر لازم ہے، یعنی جیسے ہی وہ ہوش میں آئے گا اور اس کے بعد صحت یاب ہوگا تو جتنے دن اس کو لگے ہوئے ہوں گے وہ ساری نمازوں کی قضا کرے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپریٹ کرنے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اگر آپریٹ کرنے کے دوران یعنی پیشنٹ ان کے سامنے موجود ہے اور ڈاکٹر حضرات ان کا آپریٹ کر رہے ہیں، اسی دوران نماز کا ٹائم ہو گیا، تو پھر تمام ڈاکٹرز اگر وہ یہ مجھے سن رہے ہیں تو توجہ سے سماعت فرمائیں کہ اگر مریض کو چھوڑ کے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کو پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کی اتنی گنجائش ہے کہ آپ اپنے آپریٹ سے، اپنے کام سے فارغ ہو کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، آپ کی نماز ادا ہی ہوگی، تو آپ پہلے آپریٹ کر لیں۔ لیکن اگر معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ ادھر سے نماز کا وقت جا رہا ہے اور ادھر سے مریض کا آپریٹ ہو رہا ہے، بعض آپریشن بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، جیسے ہارٹ کا آپریشن ہے، اسی طرح جگر کا، لیور کا آپریشن ہے، بہت سارے سینسیٹیو آپریشن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سینیریو ہے، ایسا مسئلہ ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب کو یہی چاہیے کہ پہلے آپریٹ کر لیں، تاکہ مریض کی جان کو بچانا یہ فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آتش دان اپنے سامنے رکھ کے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے کوئی انگیٹھی وغیرہ یا ہیٹر وغیرہ رکھ کے بغیر کسی عذر اور مجبوری کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس کی تشبیہ ہے مجوسیوں کے ساتھ، چونکہ مجوسی آگ کو اپنا رب کہتے ہیں، اپنا معبود کہتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ تشبیہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہے کہ سامنے رکھنے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، جیسے اکثر مساجد ہوتی ہیں کہ وہ سائڈ پہ ہیٹرز وغیرہ کو ہینگ نہیں کر سکتے اور سامنے جگہ ہوتی ہے، اگر کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آخری قاعدہ، یہ مسئلہ توجہ سے سننا ہے آپ لوگوں نے، آخری قاعدہ یعنی 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، 2 رکعت والی فجر، 3 رکعت والی مغرب اور 4 رکعت والی عصر، ظہر اور عشاء، ان میں سے کوئی بھی نماز ہو، اس کا جو آخری قاعدہ ہوگا، یعنی آخری مرتبہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور التحیات پڑھتے ہیں، اگر پوری التحیات پڑھ لی یا اتنی مقدار میں ہم قاعدے میں بیٹھ گئے اور پھر بھول سے ہم کھڑے ہو گئے، یعنی بھول کے کھڑے ہو گئے، تو اب حکم یہ ہے کہ فوراً سے بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد سلام پھیر دیں دائیں طرف اور بائیں طرف، آپ کی نماز ہو گئی۔ اگر آپ کھڑے کھڑے بھی سلام پھیر دیتے ہیں تو نماز تب بھی ہو گئی، چونکہ آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض تھا، آپ کی وہ مقدار پوری ہو چکی ہے، فرض پورا ہو چکا ہے، آپ سلام پھیر سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو چکی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، بہت سارے لوگ یہ سوالات بھی پوچھتے ہیں کہ آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اب امام صاحب کی تشہد آپ سے پہلے ختم ہو گئی، آپ کی ابھی التحیات بھی ختم نہیں ہوئی اور امام صاحب نے دائیں بائیں سلام پھیر دیا، تو اس سینیریو میں اگر آپ کی التحیات بھی مکمل نہیں ہوئی تو آپ نے پہلے التحیات پڑھ لینی ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، اور اگر آپ التحیات پڑھ چکے ہیں اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر دینا ہے، درود شریف پڑھنے کا انتظار یا دعا پڑھنے کا انتظار آپ نے نہیں کرنا، بلکہ امام کے ساتھ ہی آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یعنی آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے، کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے جس کا منہ آپ کی طرف ہے،
اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور سخت ناپسندیدہ ہے، یہ تو انسان کو سجدہ کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اگر انسان کی پیٹھ آپ کی جانب ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے تو چہرہ اس کی طرف ہونے کی صورت میں آپ نماز نہ پڑھیے گا، بلکہ آپ جگہ کو تبدیل کر کے پھر نماز پڑھیے گا۔ دیکھیں ایک بہت بات کامن سی مشہور ہے معاشرے کے اندر، لوگ یہ کہتے ہیں بھئی نیت درست ہونی چاہیے، آدمی کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اس ایک جملے کی وجہ سے بہت ساری قباحتوں کو بھی وہ جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی میری تو نیت ٹھیک ہے، میری نیت درست ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے۔ ہاں، نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ اس کی اگر آپ کو میں کوئی فزیکل اگزامپل دوں، آپ کے پاس کوئی شاپر ہے، کوئی برتن ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو گندی ہے، جس میں کوئی گند لگا ہوا ہے، اور آپ اس کے اندر پانی ڈال کے پی لیں یا اس کے اندر دودھ ڈال کے پی لیں اور دل کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی آپ کی نیت تو درست ہے، آپ تو دودھ پی رہے ہیں لیکن آپ تو پانی پی رہے ہیں، آپ کا دل نہیں مانے گا کہ نیت کے ساتھ ساتھ برتن کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح نیت درست ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کا درست ہونا بھی یہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نیت ٹھیک ہے تو جو بھی کام کیا وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ نہیں، نیت کے ساتھ ناجائز کام کو کریں گے تو وہ جائز نہیں بن جائے گا، اور جائز کام کو خراب نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ جائز بھی ناجائز بن جائے گا۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم الملزوم ہیں، ٹھیک ہے، اور نیت کے ساتھ ساتھ عمل کا درست ہونا بھی ضروری بات ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم نا اپنی آستین چڑھا لیتے ہیں اور ایسے کوہنیوں سے اوپر کر لیتے ہیں۔ یہ فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو گرمی کی وجہ سے آستین چڑھا کے نماز پڑھنا، یا ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنا، یعنی ہاف سلیوز والی کوئی چیز پہن کے پھر نماز پڑھنا۔ فقہا نے اس کو ناپسندیدہ لکھا ہے، اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور وہ جو جماعت کھڑی ہے، آپ جلدی کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے ہیں، یہ دونوں طرف کوہنیوں سے اوپر ہے، تو آپ عمل قلیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ان کوہنیوں کو نیچے کر لیں۔ عمل قلیل کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا قیام کی حالت میں، تھوڑا سا رکوع کی حالت میں نیچے کر لیا، تھوڑا سا سجدے میں جا کے نیچے کر لیا۔ عمل کثیر وہاں اگر آپ کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ایسا بے جا دونوں ہاتھوں کا استعمال نماز میں کرنا کہ عام بندہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے عمل کثیر کہتے ہیں۔ عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور عمل قلیل کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فل بازو والی قمیض یا شرٹ پہن کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری نماز مکروہ نہ ہو، اور اگر آستین اوپر رہ گئے ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر رکن میں نیچے کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم قیام کی حالت میں بعض لوگ لگے رہتے ہیں، بازو تنگ ہوتے ہیں، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو نماز سے متعلق تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو مسائل میں نے ڈسکس کیے ہیں اگر اس میں سے کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔